اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو ہدایت ٹی وی سے آپ کا میزبان اکبر صابری ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرامات کا سلسلہ معاشرے کے اندر جو عدم برداشت سے متعلق ہم پروگرامات کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا بالخصوص پاکستان کے اندر جو صبر اور بھائی چارگی اور محبت کا جو ایک فضا ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھائی چارگی امن آنے کے بجائے بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت پسندی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو برداشت کی جو قوت ہے مختلف اقوام کے اندر وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر بڑے ہی کچھ خاص اہم مہمانوں کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہوا ہے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ غلام اکبر ساقی صاحب، جو کہ مرکزی صدر ہے جمعیت علماء امامیہ پاکستان اور محتمیم جامعہ خدیجہ الکبریٰ فیصل آباد ہیں، اور ہمارے درمیان ساتھ ہی تشریف فرما ہیں اعجاز علی چھجرو صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں انٹرنیشنل پیس کمیٹی فار انٹر-فیتھ ہارمونی کے۔ تو آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ گفتگو ظاہر ہے میں نے اپنے انٹرو کے اندر گزارش کی کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو شدت پسندی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ نے اس طرح سے آج پریس کانفرنس اسلام آباد پریس کلب میں آپ نے پریس کانفرنس بھی کیا اس سلسلے کے حوالے سے۔ تو یہ جو برداشت معاشرے کے اندر کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ شکریہ اکبر صابری صاحب آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا اور ہدایت ٹی وی کی پوری انتظامیہ کا کہ آپ نے ہمیں ایک انتہائی موضوع جس کی ضرورت ہے ایسے عنوان کے لیے متوجہ کیا، بلایا۔ عزیزم، بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے ماننا اور ایک ہوتا ہے منوانا۔ ماننا اپنی ذات کے لیے جو جسے چاہے مانے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جب دوسرے کو وہ اپنا نظریہ منوانا چاہتا ہے اور ایسے طریقوں سے منوانا چاہتا ہے جو طریقے اس کے خود ساختہ ہیں، اسلام کے وہ طریقے نہیں ہیں، تو اس وقت عدم برداشت پیدا ہوتا ہے۔ دل کو منوانے کے لیے دل چاہیے، دلی کسی کے ساتھ آپ الفت کریں، دل سے بات کریں، دل سے پیار کریں تو اس کا دل آپ کی طرف راغب ہوگا۔ اور دماغ کو منوانے کے لیے دماغ چاہیے، لاجک چاہیے، دلیل چاہیے۔ آپ جب کسی کو دلیل پیش کریں گے تو پھر وہ جب مانے گا تو وہ ماننا ہوگا۔ اور اگر آپ کسی طاقت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کسی کو کوئی عقیدہ یا کوئی نظریہ منوا لیں گے تو وہی خطرناک ہے، اور پھر جب اس کو موقع ملے گا وہ جو مجبوری سے مانا ہوا ہوتا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کے مزاج اور تھے، تو جو اسلام کی طاقت دیکھ کر، اسلام کی قوت کو دیکھ کر اسلام کے دامن میں آئے، ان کے مزاج مختلف تھے۔ ہمارے لیے کوئی کسی اور کی مثال دینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہہ کے ایک ایسی مثال، ایسا ماڈل دے دیا ہے کہ جن کی سیرت کو ہم دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں تو برداشت بھی پیدا ہوتی ہے، محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے کے لیے خیر بھی پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں نے سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ کوئی عشق مصطفیٰ کے نعرے کو لے کے چلا ہوا ہے، کوئی صرف سرکار کے علم کی بات کرتا ہے، کوئی علم غیب پہ بحث کرتا ہے،
کوئی حاضر ناظر پہ بحث کرتا ہے، یہ فضول بحث، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کو وجہ باس بنانے کے بجائے وجہ ہدایت سمجھیں، ان کو ہدایت کا سمجھ، چونکہ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت ہے، ان کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں روشن کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا، ہزاروں پہلو ہیں۔ آپ ان کا مثلاً یتیموں کے ساتھ آپ ان کا رویہ بیہیویئر دیکھ لیں تو میرے سامنے ایک واقعہ آتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں اور سرکار دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو ان میں ایک صحابی کا بچہ بھی ہے، حضرت عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اپنے بچے کو بلایا کہ ادھر آؤ، تو سرکار نے فرمایا عمر ابھی اس کو کھیلنے دو، نہ بلاؤ، تو حضور کا حکم تھا، وہ رک گئے، انتظار کرتے رہے۔ وہ بچے جب کھیل ختم ہوا تو پھر سرکار نے کہا آپ لے جاؤ اپنے بچے کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس وقت مجھے کہا کہ ابھی نہ لے جاؤ، رک جاؤ، تو کیا وجہ ہے پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بچہ یتیم جو ہے نا وہ ان بچوں میں کھیل رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا، مجھے وہ اس کی خوشی مجھے اور میرے اللہ کو بہت پسند تھی، تو فرمایا وہ کہنے لگا وہ تو یہودی کا بچہ ہے، تو سرکار نے فرمایا بچہ تو معصوم ہوتا ہے، بچہ یہودی نہیں ہوتا، چاہے یہودی کا بچہ ہو کسی کا بچہ ہو، بچہ معصوم ہے، تو بچوں کے ساتھ پیار یعنی فرمایا کرو، یتیموں کے ساتھ بچوں کے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو۔ اسی طرح آپ ہمیں انہی سے برداشت سیکھنی ہے، ہمارا کوئی اور معلم کسی کو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اگر کوئی معلم بنا بھی ہے، اگر کوئی کردار اور قابل فخر اور قابل ذکر ہیں بھی اہل بیت اطہار کے، ائمہ معصومین کے یا صحابہ کرام میں یا کوئی بھی، تو وہ حضور ہی کے کردار کے تابع تو وہ قابل رہنمائی ہیں، اصل مرکز اور محور تو سرکار کی سیرت ہے۔ جی آپ قبلہ درست ہے، سیرت تو ہمارے پاس موجود ہے، رسول خدا کی سیرت ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت تو موجود ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، جس طرح سے آپ ایک مذہبی شخصیت ہیں، آپ کا بھی یہی رول ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی مذہب کے نام پہ مذہب کا نام استعمال کرتے جس طرح سے ایک شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ کیا ہم جو پڑھانے والے جو ہمارے علماء اکرام ہیں وہ چیز کو صحیح ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، یا معاشرے کا بنیادی طور پر بیماری کیا ہے جس کی وجہ سے یہ شدت پسندی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے؟ بالکل اکبر صابری صاحب، ہمیں جو نصاب پڑھائے جاتے ہیں ہمارے اداروں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، ان پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، ان پہ منجھے ہوئے لوگ، صاحبان علم، صاحبان عقل و شعور بیٹھ کے اکٹھے ہو کے کوئی ایسا نصاب مرتب کریں کہ جس میں حضور پاک کی وہ سیرت زیادہ سے زیادہ اجاگر ہو، جس سے معاشرے میں امن و سکون ہو۔ وہاں اب ہمارے نصاب میں دیکھتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کسی جنگجو کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، کسی نے فلاں کو ایسے مارا ویسے مارا، تو جب بچے یہ پڑھیں گے کہ جنگجو، قتل کرنے والا اور قتل عام کرنے والا بھی ہیرو بن جائے تو وہ ان پہ اثر تو ہوگا، جبکہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قتل میں دشمن کو ختم کرنے میں بزدل جلدی کرتا ہے، بہادر جو ہے وہ آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ چاہے میرا دشمن ہے یہ بچ جائے، اس کو ہدایت مل جائے۔ میری بات سمجھ، تو ہے ضرورت ہمارے نصاب کو، سارے نصاب کو وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ایسی چیزیں بچوں کو دی جائیں، ایسی چیزیں پڑھائی جائیں جن سے وہ چیزیں سیکھیں بچے، جن سے اسلام کو بھی فائدہ ہو اور مسلمان بھی ایک شاندار طریقے سے پہچانا جائے، نہ کہ لوگ سنیں جی مسلمان ہے خوف ہو جائے، یہ مولوی ہے ڈبل خوف ہو جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ مسلمان ایسی شکل میں سامنے آئے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے جس نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، تو یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا بلکہ اس سے ہمیں پیار ملے گا۔ بالکل صحیح ہے۔
اعجاز صاحب آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں جس میں خصوصاً رسول خدا کی توہین کا ایک مسئلہ گاہے باگاہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یورپی ممالک میں اس طرح سے توہین کی جاتی ہے، خاکے بنائے جاتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی ظاہر ہے یہ امت مسلمہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ جو ایک خاص پاکستان کے اندر مذہبی طور پر ایک پاکستان خصوصاً پاکستانی جو عوام ہیں ان کے اندر جو ایک زیادہ شدت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بنسبت باقی اسلامی ممالک کی، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس کی دو وجوہات جو اس معاشرے میں چل رہی ہیں، پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے تو ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ جبر ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، شدت پسندی کیوں بڑھی، کس طریقے سے اس کی ریزن، یہی خوف خدا کا جو ہے نا، خوف خدا کا دل سے نکل جانا بھی اسی کی طرف جو ہے نا مائل کرتا ہے، کیونکہ اسلام تو ہمارا امن، محبت، بھائی چارے اور اس کا پیغام دیتا ہے۔ ہم کسی کو قتل کرنے سے پہلے، کسی درخت کو بھی کاٹنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم ان کے ساتھ جو ہے نا ظلم نہ کریں۔ انسانیت کا قتل آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ انسانیت کا قتل، کسی کا خون بہانا جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے نا ایک فتنہ ہے۔ تو اس کو نکلنے کے لیے جو ہے نا ہمیں پہلے دلوں میں اللہ کا خوف جو ہے نا لے کے آنا ہے۔ جس دن ہمارے دلوں میں خوف آ گیا، یہ معاشرہ بہتری کی طرف جو ہے نا تعدل کے ساتھ جو ہے نا عدل اور انصاف کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتا رہے گا۔ صحیح۔ قبلہ آپ کیا سمجھتے ہیں، جو میں نے بھی سوال ان کی طرف کیا ہے کہ صرف پاکستان ہی کیوں، پاکستان میں ہی یہ زیادہ کیوں شدت نظر آتی ہے بنسبت باقی دنیا کے اسلامی ممالک؟ نہیں، یہ تو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، مگر یہ پوری دنیا میں ہی معاملہ جو ہے وہ کوئی کہیں بھی یہ مصیبت جو ہے اس سے کوئی ملک بھی خالی نہیں ہے۔ نہیں، جس طرح سے دیکھیں ابھی مذہب کے نام پہ، رسول خدا کے نام پہ اپنے ملک کو توڑ پھوڑ کیے جاتے ہیں، اپنے ملک کے پولیس کو پہ حملے کیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، تو یہ صرف پاکستان میں ہی نظر آتا ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ مسلمانوں کے دوسرے ملک دیکھیں ان میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بار کہ پاکستان میں آپ فرما رہے ہیں کہ زیادہ چکے، ہم پاکستان میں جہاں بندہ رہتا ہو وہاں ہی محسوسات اس کی زیادہ ہوتی ہیں نا۔ اب جہاں ہم رہ ہی نہیں رہے وہاں کی محسوسات کو ہمیں کیا پتہ۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، آج ہم اسلام آباد میں بیٹھے، جتنا اسلام آباد کے حالات سے آج ہم آگاہ ہیں، آج کل تو گلوبل ولیج ہے، انٹرنیٹ کا دور پتہ چل جاتا ہے کس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل وہ ہے، مگر پھر بھی کجا اپنی آنکھوں سے وہاں موجود ہو کے دیکھنا اور کجا کلپ دیکھنا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور اس میں تو مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاں نہیں ہے، ہر طرف ہے، مگر جہاں کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ غربت ہے نا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ غربت سے پناہ مانگا کرو، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے معزز مہمان میرے بھائی محترم ملک گل زمان وزیر صاحب یہی بات کر رہے تھے، ہم بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کے بعد، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر غربت کا مسئلہ حل ہو جائے نا، مجھے وہ کہہ رہے تھے علامہ صاحب، زیادہ تر لوگ جو افراتفری پھیلاتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کہ جو فارغ ہوتے ہیں، ان کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تو پھر ان کو کوئی استعمال کر لیتا ہے۔ نہیں، میری بات سمجھے، چاہے ان سے پولیس مروا لو، چاہے ان سے عوام کو مروا لو، چاہے ان کو چاہیے ہوتی ہے روٹی، تو اگر ان کی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر چین اور سکون آ جاتا ہے۔ نہیں، میری بات سمجھے، پاکستان میں چونکہ غربت ہے، پاکستان میں تھا بہت کچھ، مگر اس پاکستان کو اللہ کرے جیسا بنانے والا مخلص لیڈر تھا، اب اس کو کوئی بچانے والا بھی مخلص اللہ لیڈر دیتے۔ نعرے لگا کے لوگ آتے ہیں، کہتے کچھ ہیں، آگے سے نکلتے کچھ ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا ناسور جو ہے وہ یہ غربت ہے، اور یہ عدم برداشت کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جب اپنی زندگی سے بھوکا بندہ تنگ ہو جاتا ہے خودکشی کر لیتا ہے۔ درست ہے قبلہ۔ اب میں اسپیسیفکلی آپ کے آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ ضرور آپ فرمائیں۔ کہ سیالکوٹ کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ جس بے دردی کے ساتھ ایک مظلوم شہری کو، مہمان کو جس طرح سے بے دردی سے مارا گیا، اور مارنے کے بعد بھی ان کو ظاہر صبر نہیں آیا اور اس کی لاش کو جلا کے راکھ کر دیا،
تو آپ نے ایک جو پریس کانفرنس رکھی اس کا ایک تو بنیادی ایک ہمارے ناظرین کو سننے والے ناظرین کو ضرور بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا تھا، اور بنیادی طور پر یہ جو مینیجر کو مارا گیا، یہ جو مذہب کے نام پہ ظاہر ناموس رسالت کے نام پہ ان کو مارا گیا، حالانکہ وجہ کوئی اور تھی، تو آپ کی معلومات کے مطابق بنیادی طور پر وجہ کیا بنی اس واقعے کی، کیا وجہ تھی، اور آج کی پریس کانفرنس کی کیا مقصد تھا آپ کی پریس کانفرنس؟ آج کی پریس کانفرنس کا مطلب صاف واضح ہے کہ ہم نے درخواست کی پریس کانفرنس کے ذریعے کہ ہمارے قومی ادارے، ملک کی سلامتی کے جو ذمہ دار ہیں اور عدالتیں، وہ اس کیس کو جلدی سے جلدی ٹرائل کر کے ان درندوں کو، ان وحشیوں کو ایسی عبرتناک سزا دیں کہ جو ہمارے شفاف چہرے پہ اب اس کے خون کے دھبے لگ گئے پاکستان کے چہرے پہ، وہ جلدی سے جلدی دھل سکیں، یہ کہنا تھا اداروں کو، حکومت کو، اور دوسرا اس کے لواحقین کو اور سری لنکا کی حکومت اور عوام کو یہ ہم نے میسج دینا تھا، پیغام اس کے ذریعے کہ پاکستان میں لوگ آپ کے ہمدرد ہیں، پاکستانیوں کو آپ کے باشندے کی تکلیف ہوئی ہے، پاکستان میں ہر شریف اور ہر غیرت مند شہری اس قتل پہ بے چین اور بے قرار ہے، کیوں کہ اس ضلع میں، اس سیالکوٹ میں، پہلے میں نے پریس کانفرنس میں عرض بھی کیا کہ 2 جو جوانوں کو اسی طرح مارا گیا، وہ تو مسلمان تھے، انہوں نے تو کوئی توہین نہیں کی تھی، انہوں نے تو کوئی سٹکر نہیں پھاڑا تھا، وہ تو مسلمان تھے، مگر ان درندوں نے ان کا بھی یہی حال کیا، تو اگر ان کو عبرتناک سزا دے دی جاتی تو پھر دوبارہ یہ درندے اور یہ وحشی ایسی حرکت نہ کرتے، تو ہم نے زور دیا ہے کہ ان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وجہ کیا بنی؟ وجہ آپ کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے، اب وہ مارنے والوں کے بیان نہیں ملتے، کوئی ہے ہی نہیں، بس وہ دیانتدار انسان تھا، وہ اپنے کام سے مخلص تھا، وہ ہمارا مہمان تھا، وہ کہتا تھا کام کرو، اگر اس صفائی کی وجہ سے وہ عربی نہیں جانتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا، 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے عمل عمدن، ایک ہوتا ہے سہون۔ سہون ایک غلطی، ایک عمدن۔ عمدن کا مطلب ہے جان بوجھ کے جو غلطی کرتا ہے، تو اس کے لیے تو سزا لازم ہو جاتی۔ تو سہون اگر کسی سے کوئی غلطی ہوگی تو اسلام تو اس کو پکڑ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی بھول کر یہ کر رہا ہے، تو وہ عربی نہیں جانتا، وہ تو اردو نہیں جانتا، اس کو وہ مار رہے تھے، وہ انگلش میں پوچھ رہا تھا ہوا کیا ہے، بتاؤ میں نے کیا کیا، مجھے کیوں مار رہے ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں مجھے کیوں مار رہے ہیں۔ اور یہ کتب میں موجود ہے کہ ظہور امام سے پہلے ایک زمانہ آئے گا کہ نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ مجھے مارا کیوں جا رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، نہ مارنے والوں کو پتہ ہوگا کہ ہم مار کیوں رہے ہیں۔ نہیں میری بات سمجھ، بالکل صحیح، درندگی کی ہے۔ حالانکہ مہمان کے لیے نبی معظم رسول اعظم حسنین شریفین کے پاک نانا سید المرسلین خاتم النبیین کا فرمان ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافر، کہ مہمان کا احترام کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، حکم احترام کرو۔ تو ہم مذمت کرتے ہیں، یہ ظلم ہوا ہے، کوئی اس کا ایسا جرم نہیں تھا، نہ ہے، تو کرنے والوں نے ظلم کیا، اور ظالموں کو سزا ہونی چاہیے، چاہے ان کا مسلک مذہب کوئی ہو، سزا ہونی چاہیے۔ جیسا آپ سیالکوٹ واقعے کے حوالے سے کچھ کمنٹس کرنا چاہیں؟ ہم پہلے بھی اس کی مذمت کر چکے ہیں، اور ہم آئندہ ایسے ہی پلیٹ فارم سے اپنے ادارے کی طرف سے ایک آواز جو ہے نا وہ وفاقی حکومت اور باقی اداروں کو بھی دینا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک جو ہے نا ماحول پیدا کیا جائے، ایسا قانون مرتب کیا جائے کہ آگے چل کے جو ہے نا کوئی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے، وہ مذہبی رواداری کو جو ہے نا دیکھتے ہوئے یہ تمام معاملات جو ہے نا حل کر سکتے ہیں۔ تو عالمی مجلس من برائے بین المذاہب ہم آگے اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے تمام مذہب اور جو ہے نا مسالک کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے جو نا وہ اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ سر جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین آپ نے سنا دونوں شخصیات کا بنیادی طور پر یہی کہنا تھا کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر جو عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے درمیان جو ایک محبت اور الفت کی جو کمی محسوس کی جا رہی ہے،
اس پہ کام کیا جائے تاکہ جو پاکستان کے اوپر جو سیالکوٹ واقعے کی وجہ سے جو ایک بدنما داغ لگ چکا ہے وہ کسی طرح سے دھویا جائے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔